سبق نمبر 83 سورۃ النساء کا رکوع نمبر 34 آیت نمبر 172 تا 176۔ قرآن مجید کی تلاوت حرفی لفظی اور با محاورہ ترجمہ بما تشریح حافظ محمد قاسم خان کی آواز میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا۔ لن يستنكف ہرگز نہیں عار کرتے المسیح عیسیٰ علیہ السلام ان یکون کہ ہوں وہ عبدن بندے للہ اللہ کے وللملائکۃ اور نہ ہی فرشتے المقربون مقرب ومن اور جو کوئی یستنکف عار کرے گا عن عبادتہ اس کی بندگی سے ویستکبر اور تکبر کرے گا فسیحشرہم تو عن قریب جمع کر لے گا وہ ان کو الیہ اپنی طرف جمیعا سب کو۔ پوری آیت۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بندہ ہونے سے شرم نہیں کھاتے اور نہ ہی مقرب فرشتے، اور جو کوئی اس کی بندگی سے شرمائے گا اور تکبر کرے گا تو عنقریب وہ سب کو اپنے ہاں جمع کر لے گا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ بہرحال وہ لوگ جو آمنوا ایمان لے آئے وعملوا اور عمل کر گئے وہ الصالحات نیک فیوفیہم تو پورا پورا دے گا وہ ان کو اجورہم ان کے اجر ویزیدہم اور بڑھا کر دے گا وہ ان کو من فضلہ اپنے فضل سے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ اور بہرحال وہ لوگ جنہوں نے استنکفوا عار سمجھ لی واستکبروا اور تکبر کیا انہوں نے فیعذبہم تو عذاب دے گا وہ ان کو عذاباً علیما دردناک عذاب ولا یجدون اور نہیں پائیں گے وہ لہم اپنے لیے من دون اللہ اللہ کے علاوہ ولیًا کوئی حمایتی ولا نصیرا اور نہ ہی کوئی مددگار۔ پوری آیت۔ بہرحال جو لوگ ایمان لے آئے اور وہ نیک عمل بھی کر گئے تو وہ انہیں ان کا پورا پورا بدلہ دے گا اور اپنے فضل سے انہیں بڑھا کر بھی دے گا، اور بہرحال جن لوگوں نے عار محسوس کی اور انہوں نے تکبر کیا تو وہ انہیں عذاب دے گا دردناک عذاب، پھر نہ تو وہ اللہ کے علاوہ اپنا کوئی حمایتی پائیں گے اور نہ ہی کوئی مددگار۔ يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا۔ یا ایہا الناس اے جہان کے لوگو، قد جاءکم حقیقتاً آ چکی تمہارے پاس برہان دلیل من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، وانزلنا اور اتار دی ہم نے الیکم تمہاری طرف نوراً روشنی مبینہ واضح۔ پوری آیت۔ اے جہان کے لوگو، حقیقتاً تمہارے ہاں تمہارے رب کی طرف سے دلیل آ چکی ہے اور ہم نے تمہاری طرف واضح روشنی اتار دی ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ بہرحال وہ لوگ جو آمنوا باللہ اللہ پر ایمان لے آئے واعتصموا اور مضبوط پکڑ لیا انہوں نے بہ اس کو، فسیدخلہم تو عن قریب داخل کرے گا وہ ان کو فی رحمتن رحمت میں، منہ اپنی جانب سے، وفضل اور فضل میں، ویہدیہم اور ہدایت دے گا وہ ان کو الیہ اپنی طرف صراطا مستقیما سیدھے راستے کی۔ پوری آیت۔
بہرحال جو لوگ اللہ پر ایمان لے آئے اور اللہ کو انہوں نے مضبوط پکڑ لیا تو جلد وہ ان کو اپنی رحمت اور فضل میں داخل کر لے گا اور انہیں اپنی طرف سیدھی راہ کی ہدایت کر دے گا۔ یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ ان امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم۔ یستفتونک وہ آپ سے حکم پوچھتے ہیں، قل آپ کہہ دیجئے، اللہ یفتیکم اللہ تمہیں حکم بتاتا ہے، فی الکلالتی کلالہ کا یعنی لا ولد اور لا والدین کے بارے میں، ان امرؤ اگر مرد ہلاکا فوت ہو جائے، لیسا نہ ہو، لہو اس کے لیے، ولدن کوئی اولاد، ولہو اور ہو اس کے لیے، اختن ایک بہن، فلہا تو اس کے لیے ہے، نصف آدھا حصہ، ما وہ جو ترکا چھوڑا میت نے، وہوا اور وہ ہے، یرثھا وارث اس عورت کا، ان لم یکن اگر نہ ہو، لہا اس عورت کے لیے، ولدن کوئی اولاد، فإن پھر اگر کانتا ہوں وہ، اثنتین دو بہنیں، فلہما تو ان دونوں کے لیے ہے، الثلثان دو تہائی حصہ، مما اس میں سے جو ترکا چھوڑا میت نے، وإن اور اگر کانو ہوں وہ، اخوتاً بہن بھائی، رجالاً مرد بھی، ونساءً اور عورتیں بھی، فللذکر تو آدمی کے لیے ہے، مثل برابر، حظی حصہ، الانثیین دو عورتوں کے، یبین اللہ کھول کر بیان کرتا ہے اللہ، لکم تمہارے لیے، ان تضلوا کہ نہ بھٹک جاؤ تم، واللہ بکل شیء علیم اور اللہ تو ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ پوری آیت۔ وہ آپ سے حکم پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے اللہ تمہیں کلالہ کے بارے میں حکم بتاتا ہے، اگر مرد فوت ہو گیا اور اس کی کوئی اولاد نہیں اور اس کی صرف ایک بہن ہو تو اس بہن کا آدھا حصہ ہے جو چھوڑا میت نے، اور وہ بھائی وارث ہوگا بہن کا اگر بہن کی کوئی اولاد نہ ہو تو، اور اگر دو بہنیں ہوں تو ان دونوں کا 2/3 حصہ ہے اس مال میں سے جو چھوڑا میت نے، اور اگر مرد عورتیں ملے جلے بہن بھائی ہوں تو 2 عورتوں کے حصوں کے برابر ایک مرد کا حصہ ہے۔ تمہارے لیے اللہ کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اس رکوع میں 5 آیات کی تشریح۔ آیت نمبر 172، لن یستنکف المسیح سے فسیحشرهم الیہ جمیعا تک فرمایا، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بندہ ہونے سے شرم نہیں کھاتے اور نہ ہی مقرب فرشتے، اور جو کوئی اس کی بندگی سے شرمائے گا اور تکبر کرے گا تو عنقریب وہ سب کو اپنے ہاں جمع کر لے گا۔ یعنی اللہ کا بندہ ہونا اور اللہ کی بندگی کرنا تو بڑے اعزاز کی بات ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اور فرشتوں نے تو کبھی اللہ کی بندگی کو عار نہیں سمجھا۔ شرم تو یہود و نصارہ اور مشرکین کو کرنی چاہیے جو اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے پیاروں اور فرشتوں کو خدا سمجھ بیٹھے ہیں۔ مفسرین کے بقول یہ آیت مسیحیوں کی اس بات کے جواب میں نازل ہوئی جس میں نبی علیہ السلام کو انہوں نے کہا تھا کہ آپ نے تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ کہہ کر ان کی توہین کر دی ہے۔ آیت میں فرشتوں کا حوالہ بھی اس لیے دیا کہ مشرکین مکہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں مانتے تھے، جبکہ اللہ تو سب کا خالق و مالک ہے۔ پھر جو جتنا اللہ کے قریب ہو وہ اتنا ہی اللہ کا حق پہچانتا اور اس سے ڈرتا اور بندگی کرنے میں ہی اپنی عزت و عافیت سمجھتا ہے، اور جانتا ہے کہ بندگی سے انکار تکبر ہے۔ تکبر کر کے بھی کوئی کیسے اللہ کی گرفت سے نکل پائے گا؟ اللہ تو سب کو اپنے ہاں جمع کر لے گا۔
آیت نمبر 173 فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سے وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا تک فرمایا بہرحال جو لوگ ایمان لے آئے اور وہ نیک عمل بھی کر گئے تو وہ انہیں ان کا پورا پورا بدلہ دے گا اور اپنے فضل سے انہیں بڑھا کر بھی دے گا، اور بہرحال جن لوگوں نے عار محسوس کی اور انہوں نے تکبر کیا تو وہ انہیں عذاب دے گا، دردناک عذاب، پھر نہ تو وہ اللہ کے علاوہ اپنا کوئی حمایتی پائیں گے اور نہ ہی کوئی مددگار۔ یعنی بات بڑی واضح ہے کہ جہاں ایمان کے ساتھ اچھے اعمال پورے بدلے اور اضافی نعمتوں کے حصول کے لیے لازمی شرط ہیں، وہاں اللہ کی بندگی سے عار اور انکار کی وجہ اگر تکبر ہوا تو سخت عذاب ہے۔ اللہ کو چھوڑ کر جن کی عبادت کی ہوگی وہ بھی وہاں کام نہیں آئیں گے، اور اگر سستی اور کاہلی کی وجہ سے عبادت میں غفلت ہوئی تو گناہ ہوگا، اور گناہ کا معاملہ اللہ کی مشیت پر موقوف ہے، چاہے تو سزا دے چاہے بخش دے۔ اب یہ تو ممکن نہیں کہ اللہ کا کوئی پیارا اللہ کی بندگی کو اپنے لیے عار تصور کرے، لہذا مشرکین کو سوچنا چاہیے جو خود بھی اللہ کی عبادت سے انکاری ہیں اور نبیوں کو بھی اللہ کا بندہ کہہ دینے پر وہ ان کی توہین سمجھتے ہیں۔ آیت نمبر 174 یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا فرمایا اے جہان کے لوگو، حقیقتاً تمہارے ہاں تمہارے رب کی طرف سے دلیل آ چکی ہے اور ہم نے تمہاری طرف واضح روشنی اتار دی ہے۔ یعنی ایمان لانے کی دعوت تمام انسانوں کے لیے ہے کیونکہ برہان آ چکی ہے۔ بحوالہ تفسیر مدارک برہان سے مراد نبی علیہ السلام کی ذات اور آپ کے معجزات ہیں، اور بحوالہ تفسیر روح المعانی واضح روشنی سے مراد قرآن مجید ہے جس میں حق و باطل کے درمیان نمایاں فرق نظر آتا ہے۔ آیت نمبر 175 فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ سے وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا تک فرمایا بہرحال جو لوگ اللہ پر ایمان لے آئے اور اللہ کو انہوں نے مضبوط پکڑ لیا تو جلد اللہ ان کو اپنی رحمت اور فضل میں داخل کر لے گا اور انہیں اپنی طرف سیدھی راہ کی ہدایت کر دے گا۔ یعنی ایمان کے بعد اللہ سے مضبوط قسم کا تعلق رکھنے والے، جنہیں اللہ کی عبادت و اطاعت سے نہ کوئی چیز ہٹا سکے اور نہ ہی کوئی جذبہ اور ماحول متاثر کر سکے، اللہ انہیں اپنی رحمت میں لے لے گا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رحمت سے مراد جنت اور فضل سے مراد جنت کی وہ نعمتیں ہیں جن کا کبھی کسی نے تصور تک نہ کیا ہوگا، اور سیدھی راہ سے مراد اللہ کا دیدار و قرب ہے جو جنتیوں کو حاصل ہوتا رہے گا۔ آیت نمبر 176 یستفتونک سے واللہ بکل شیء علیم تک فرمایا وہ آپ سے حکم پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے اللہ تمہیں کلالہ کے بارے میں حکم بتاتے ہیں۔ اگر مرد فوت ہو گیا اور اس کی کوئی اولاد نہیں اور اس کی صرف ایک بہن ہو تو اس بہن کا آدھا حصہ ہے جو چھوڑا میت نے، اور وہ بھائی وارث ہوگا بہن کا اگر بہن کی کوئی اولاد نہ ہو تو، اور اگر دو بہنیں ہوں تو ان دونوں کا 2/3 حصہ ہے اس مال میں سے جو چھوڑا میت نے، اور اگر مرد عورتیں ملے جلے بہن بھائی ہوں تو 2 عورتوں کے حصوں کے برابر ایک مرد کا حصہ ہے۔ تمہارے لیے اللہ کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ یعنی کلالہ اس میت کو کہا جاتا ہے جس کی اولاد اور والدین پہلے ہی وفات پا چکے ہوں۔ کلالہ خواہ مرد ہو یا عورت، کلالہ کی وراثت بہنوں بھائیوں کو ہی دی جائے گی۔ شروع صورت میں اخیافی یعنی مادری بہنوں بھائیوں کے حصوں کا ذکر تھا کہ اگر ایک بہن یا ایک بھائی زندہ ہو تو ہر ایک کو کل مال کا 6واں حصہ ملے گا۔ اگر بہن بھائی زیادہ ہوں تو پھر کل مال کا 1/3 سب میں برابر تقسیم ہوگا۔ اس آیت میں عینی یعنی سگے اور علاتی یعنی پدری بہنوں بھائیوں کے حصوں کا ذکر ہے، کیونکہ اگر سگے بہن بھائی نہ ہوں تو بالاجماع پدری بہن بھائی سگے بہن بھائیوں کے حکم میں ہوتے ہیں۔ اگر کلالہ مرد کی ایک ہی بہن زندہ ہو تو کل مال میں سے اس بہن کا آدھا حصہ ہے، باقی عصبہ قسم کے رشتہ داروں کو ملے گا، اور اگر کلالہ عورت کا ایک ہی بھائی زندہ ہو تو وہ سارے مال کا اکیلا وارث ہوگا، اور اگر کلالہ مرد کی 2 یا 2 سے زیادہ بہنیں زندہ ہوں اور بھائی کوئی نہ ہو تو کل مال میں سے ان کو 2/3 حصہ دیا جائے گا، باقی مال عصبہ قسم کے رشتہ داروں میں تقسیم ہوگا۔
اور اگر ملے جلے بہن بھائی 2 سے زیادہ ہوں تو سارا مال اس طرح تقسیم ہوگا کہ ایک بھائی کا حصہ 2 بہنوں کے برابر ہو جائے۔ متعدد کتب احادیث میں ہے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی بیماری میں نبی علیہ السلام تیمارداری کے لیے تشریف لے گئے تو جابر بن عبداللہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری کوئی اولاد ہے نہ والدین، بس میری بہنیں ہی زندہ ہیں، کیا میں ان کے لیے 1/3 یا 2/3 کی وصیت کر دوں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، بہنوں کے حق میں بھلائی کرو۔ یہ کہہ کر آپ تشریف لے گئے۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ آپ واپس آئے اور فرمایا، اللہ نے تمہارے اور تمہاری بہنوں کے لیے حکم نازل فرما دیا ہے، اور یہ آیت کریمہ پڑھ کر سنا دی۔ آیت میں حقداروں کا استحقاق جاننے والے رب نے احکام واضح بیان کر دیے ہیں تاکہ کوئی بھٹک نہ جائے۔